ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فتنادوا مصبحین، بس صبح سویرے وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. یعنی کبھی دور سفر پہ جانا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ایک دوسرے کو صبح سویرے کال کریں گے، بھائی اٹھ جاؤ جلدی جلدی نکلنا ہے پھر. اور پھر گھر میں بھی سب بچوں کو شور مچائیں گے، بھائی جلدی، ایک کا دروازہ ناک کیا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، اور بار بار آواز دیں گے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اب یہ گھر کے اندر وہ سارا پریکٹس ہو رہی تھی. فتنادوا مصبحین، تو صبح ہی صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ندا دینے لگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم نے کاٹنا ہے تو صبح سویرے ہی جا پہنچو. ان اغدوا علی حرثکم، صبح ہی اپنی کھیتی پر پہنچ جاؤ. ان کنتم صارمین، اگر تم نے کاٹنا ہی ہے. فانطلقوا، تو وہ چلے. وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، دیکھنا آج کوئی مسکین نہ پاس پھٹکنے پائے. اور یہ بھی وہ نفسیات جو بار بار میں نوٹ کرواتا ہوں کہ قرآن مجید کا کوئی واقعہ پرانا واقعہ نہیں. یہی کھٹکے بعض اوقات ہمیں بھی لگتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے، بعد میں آرام سے دیں گے، اس موقع پر کہیں خام خواہ بے برکتی نہ ہو جائے کہ مانگنے والے درمیان میں آ جائیں. جی ہاں جی، بڑی عام تصور ہے کہ صبح سویرے جو ہے وہ ابھی بونی بھی نہیں کی تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو یعنی پیچھے بڑھ جائے، تو اس کے بونی بھی نہیں کی ابھی مانگنے کے لیے آ گئے. تو کسی اللہ کے راستے میں دینے سے برکت پڑتی ہے، بے برکتی نہیں ہوتی. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ نہ آ جائے کہیں آج تمہارے پاس کوئی مسکین مانگنے والا فقیر. وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے ہی اس کوشش کے ساتھ کہ وہ کچھ پالیں وہ باغ میں پہنچ گئے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب انہوں نے باغ کو دیکھا اس حال میں کہ وہ تو صاف ہوا پڑا ہے، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہائے ہم لوٹے گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بے نصیب ہیں. قال اوسطهم، تو ان میں سے جو درمیانی تھا منجلا ان میں سے کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہ تھا تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اب لگے وہ کہنے کہ اللہ پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. لیکن یہ کب تھا؟ یاد کب کر رہے ہیں اللہ کو؟ جب سب کچھ لٹ گیا. ایک آدمی جا رہا تھا کہیں تو اسے دوست ملا اس کا کوئی، اس نے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا منڈی جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ سودا ودا خریدنا ہے. اچھا کہو انشاءاللہ کہو. انہوں نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں ابھی گیا منڈی لے کے تو آ جاؤں گا. تو انشاءاللہ تب ہوتا ہے جب کوئی یقینی بات نہ ہو. ان کا اچھا ٹھیک ہے. وہاں منڈی گیا تو جیب اس کی کٹ گئی. تو واپس آ رہا تھا بڑا مایوس ہو کے، تو پھر کوئی آدمی ملا. انہوں نے کہا کہاں گئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں صبح گھر سے نکلا انشاءاللہ، منڈی گیا انشاءاللہ، وہاں میری جیب کٹ گئی انشاءاللہ، اب میں گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ. انہوں نے کہا پھٹے منہ تیرا، پہلے انشاءاللہ کہنا تھا. تو جب وقت تھا انشاءاللہ کہنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اس کو تو کیا نہیں. اب جو اللہ کو یاد کیا وجہ ہی بیکار ہے. تو قرآن مجید نے کہا قالوا، اب وہ کہنے لگے، یہ درمیانی نے کہا دیکھا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پہنچیں گے، اللہ کو منظور ہوا، اللہ کا حق بھی دیتے اور اللہ کو یاد بھی کرتے. اور میں تم سے نہ کہتا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا، اب وہ کہنے لگے، یہ بھی کوئی نسبتاً شریف باپ کے بیٹے تھے تو اندر تو شرافت تھی لیکن وہ فوری جو ایک ہوتا نا رجحان
یہ عام آپ کو نظر آئے گا کہ باپ جب ریٹائر ہوتا ہے کسی بزنس سے تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے یعنی والد کو عام طور پر بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بس والد صاحب جو ہیں وہ زیادہ ہی تھے، سمجھ تھی کوئی نہیں. وہ اندرا گاندھی نے میں کہا تھا نا میرے پتا جی تو صوفی تھے. جواہر لال نہرو کے بارے میں اندرا گاندھی کہہ رہی ہے ہمارے پتا جی تو تھے صوفی تھے، انہیں سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ زیادہ عقل مند آئی تھی. تو یہ عام سی بات ہے کہ جو بزرگوں کی باتیں ہیں ان کو نوجوانوں کو کھلتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان جب بزنس سنبھالتے ہیں والدین کا تو آتے ہی ہر چیز اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. جو پرانے جو بھی ملازمین ہیں والد کے رکھے ہوئے ان کو نکال باہر کریں گے کہ یہ خام خواہ جو ہیں ہم پر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے خام خواہ یہ جو فالتو ملازمین رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ بزرگ جو ہوتا ہے بعض اوقات اسے پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پرانے خادم ہیں، اتنے عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. تو وہ شرافت ہوتی ہے اس بزرگ کی کہ میں کیسے اس شخص کو اب کہہ دوں کہ بھئی تمہاری ملازمت ختم ہے آج سے. لیکن جب نوجوان آگے چارج سنبھالے گا وہ ساری جمع تفریق کرے گا، ادھر سے فوراً سے خیال آئے گا کہ نہیں یہ کوئی بھارت چیریٹی ہوم تو نہیں ہے، تو بزنس ہے، بزنس از بزنس، جاب از جاب. اب فوراً جو ہے ان کو فوراً شٹ ڈاؤن کے ان کی شنٹنگ کرے گا، اور اس کو فائر کیا، اس کو نکالا، ادھر سے ہٹایا ادھر سے ہٹایا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے حقوق جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا حق انسانوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے، اگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی روٹی کا بندوبست کرتا ہے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ سوچ کا فرق کہ اگر ویسے تو اللہ نے تو مجھے دی ہے مسائل کہ میرے گھر کی روٹی بھی ٹھیک چل رہی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا دے کسی اور گھر کے اندر روٹی پہنچانے کا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. دوسری سوچ کیا ہے کہ یہ خام خواہ مجھ پر ایک بوجھ ہے. تو یہ سوچ کا فرق ہے، وہ ہے اصل میں یہاں پر سمجھنے کی بات کہ ان کا والد جو تھا وہ کیا کرتا تھا، جب فصل کاٹنے کا وقت آتا تھا تو غریبوں کو باقاعدہ دعوت دیتا تھا کہ بھائی آج فصل کٹنی ہے تو آ جائیں، غرباء و مساکین بھی آ جائیں، ان کو بھی حصہ ملے گا. دیتا تھا ان کو حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ برکت دیتا تھا اس میں. انہوں نے ذرا زیادہ ہی استادی اوور کلیور ہونے کی کوشش کی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کلیور ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پھرتی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر پھرتی آتی ہے، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اب پڑھیے گا اس پورے واقعے کو ذرا لطف اندوز ہوئیے گا اس کے عربی ٹیکسٹ کے اندر. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون الا یدخلنہا اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر وہ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے ہماری شامت، ہم نے تعدی کی، ہم نے زیادتی کی، ہم نے بغاوت کی، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کیا عجب ہمارا رب ہمارے لیے ریپلیس کر دے اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی حضور راغب ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ شریف باپ کے بیٹے تھے، اندر تو شرافت تھی، ایک ہی جھٹکا لگا فوراً جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دی. کذالک العذاب، ایسا ہی ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، رہا آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں. لو کانوا نعلمون، کاش کہ ہم بھی جان لیں. ہم بھی صرف پڑھتے پڑھاتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جانتے ہم بھی نہیں ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے تو نعمتوں والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیسی باتیں کرتے ہو تم. یعنی کسی بادشاہ کا اگر معاملہ ایسا ہو کہ اپنے مجرموں کو اور اپنے فرمان برداروں کو برابر کر دے تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہوتی ہے؟
کسی بھی درجے میں اس کو کوئی کمپیٹنٹ بادشاہ سمجھو گے تم، جو اپنے دشمنوں کو، اپنے مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا اور اپنے جو بھی فرما بردار ہیں ان کو نواز نہیں سکتا؟ کیسا بادشاہ ہے؟ تو ویسے تو تم سے کوئی پوچھا جائے اچھے بادشاہ کی تعریف پوچھی جائے گی، اچھی حکومت کون سی ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکے؟ لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ مجرم کو سزا دینے سے، اور جو بھی اچھے ورکرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی سے۔ تو جو بادشاہ، جو حکومت اپنے اچھے ورکرز کو کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی اور اپنے مجرموں کو سزا نہیں دے سکتی، اس کو دنیا میں تو تم اچھی حکومت نہیں سمجھتے، اچھے بادشاہ، اچھے رولرز نہیں سمجھتے، تو کیا اللہ کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ وہ اپنے مجرموں کو اور اپنے فرمان برداروں کو برابر کر دے گا؟ تو فرمایا افا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرمان برداروں کو اور اپنے مجرموں کو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسی تجویزیں پیش کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہے کہ جس میں سے تم پڑھتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں سے تم پڑھتے ہو؟ کوئی ڈاکیومنٹ ہے، کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو سزا نہیں دے گا اور اپنے فرمان برداروں کو نہیں نوازے گا؟ اور یہ عام انٹلیکچوئل باتیں جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ جب آئنسٹائن کہتا ہے نا کہ معلوم تو ہوتا ہے کہ جیسے کچھ اس کائنات کے پیچھے کوئی بڑی قوت کار فرما ہے، بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف اے گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز۔ اندازہ لگائیے نا، بالکل یہی بات ہے کہ مجرموں کو پنش کرنا اور جو رائٹیس پیپل ہیں ان کو نوازنا۔ اب یہ اس کو اللہ میاں کا تصور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ I cannot conceive of a God who punishes and rewards his creatures۔ تو افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کہ جو چیز تم پسند کرو گے تمہیں مل جائے گی؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے وہ قسم لے رکھی ہے کہ جو قیامت کے دن تک چلی جائے کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا ذمہ کون لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، اگر ہیں تو پھر پیش کریں اپنے شرکاء کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یعنی یہ کوئی ذکر ہے اللہ کی پنڈلی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، اس کی پنڈلی سے مراد کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، بس کچھ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا اور اس کی اتنی ہیبت ہوگی کہ سب سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ یوم یدعون الی السجود ویوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور پھر وہ کسی چیز پر کی استطاعت نہ رکھیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن استطاعت نہ رکھیں گے، کر نہیں سکیں گے کافر لوگ سجدہ۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت اور مسکنت چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور وہ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، جھک سکتے تھے، وہ جھکے نہیں تھے۔ آج جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو چھوڑ دو مجھے
اور اس کو جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کلام کو، کلام پاک قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے کہ میں اس سے خود نمٹ لوں، فذرنی، بس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایسے پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، کہ جو ان کو معلوم بھی نہ ہوگا، خبر بھی نہ ہوگی، واملی لہم، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری چال بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے، ام تسألہم اجرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس اجر کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے، یعنی آپ نے ان سے کچھ مانگا تو کچھ نہیں، آپ تو ان کے بھلے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو کیا تکلیف کیا ہے انہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں کہ جس کو وہ لکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، پس آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مکظوم، کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر تیرے رب کی مہربانی اس کی یاوری نہ کرتی تو چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کا حال ابتر ہو جاتا۔ فاجتباہ ربہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، اس کو پسند کر لیا، اس کو برگزیدہ کر لیا، فجعلہ من الصالحین، پھر کر دیا اس کو نیکوکاروں میں سے۔ وَإِنْ كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کافر جب یہ کتاب کی نصیحت سنتے ہیں، اور کافر جب یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں، یعنی اس قرآن کو سنتے ہیں، ذکر یہاں مراد قرآن ہے، وَيَقُولُونَ، نہیں اوپر کا حصہ، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، جب یہ کافر اس قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، یعنی آپ کی اپنی نگاہوں سے بزز کر کے اور آپ کو جادو کر کے آپ کو اس راستے سے ہٹا دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ، حق ہو جانے والی، سچ مچ ہو جانے والی، ما الحاقۃ، کیا ہے وہ سچ ہونے والی، حق ہونے والی، وما ادراک ما الحاقۃ، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ سچ ہونے والی۔ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس کھڑکھڑا ڈالنے والی کو۔ فاما سمود، جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو ان کو تو ہلاک کیا، وہ ہلاک کیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی چیز سے، یعنی وہی جو آواز تھی، تیز آواز جو حد سے بڑھ گئی، اسی سے مر گئے۔ وَمَا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان کا ستیہ ناز کر دیا ایک تیز آندھی نے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، جو ان پر مسلط کر دی گئی تھی 7 راتوں کے لیے، و8 ایام، اور 8 دنوں کے لیے، حسوماً مسلسل ان پر چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ،
اور تم نے دیکھا اس قوم کو کہ وہ اس میں گرے پڑے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ ہل تری لہم من باقیہ، کیا تم نے ان میں سے کسی کو بھی زندہ دیکھا، باقی بچا ہوا دیکھا؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ، اور فرعون اور وہ جو اس سے پہلے ہو گزرے، والمؤتفقات اور الٹی بستیوں میں جو لوگ رہتے تھے، وہ سب کے سب کیا تھے؟ بالخاطیہ، جاؤ بالخاطیہ، جہاں وہ آئے تھے سب کے سب برائیاں کرتے ہوئے، یعنی یہ سب کے سب گناہگار لوگ تھے، برے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کو جھٹلایا، فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اخذۃ الرابیہ، ایک ایسا پکڑنا کہ جو بڑھنے چڑھنے والا تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو رسے میں یوں پکڑ لیا جائے اور پھر رسے کے بل جو ہیں وہ دیتے دیتے اس کو اور زیادہ ٹائٹ، پھر اور زیادہ ٹائٹ، پھر اور زیادہ، یعنی اس کو سکرو اپ کیا جائے، تو ہم نے ان لوگوں کو اس طرح سے پکڑا۔ رابیہ یہ بڑھنے سے، جیسے کل ابھی بھی لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیے، وہ را با وا، یعنی نشو و نما پانا، تو ایسی پکڑ کے جو نشو و نما پا رہی تھی، اور زیادہ بڑھ رہی تھی، اور زیادہ اسٹینگولیشن ہم نے ان کی کرتے رہے، ہم ان کی اور زیادہ ان کو سکرو اپ کرتے رہے اس کے ذریعے سے، جس سے ان کی کچمبر نکل گئی ان کی۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، اور جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کر لیا، لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو بنائیں تمہارے لیے ایک نصیحت، وتعیھا اذن واعیہ، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخۃ واحدہ، جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، اور پھر ایک ہی بار توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے سب کے سب۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی، یعنی قیامت۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن تو وہ بہت کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس روز 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، اور تم سے کوئی بات خفیہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کسی کو بھی دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، اس کی ڈسک، اس کی چپ، اس میں پوری زندگی کا وہ ریکارڈ ہوگا۔ فما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کسی کو بھی اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا بیمینہ، دانی طرف سے، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جب رزلٹ آتا ہے نا اسکول میں، تو سب بچوں کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ دے دیا جاتا ہے۔ جو فرسٹ آتا ہے نا، وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے اپنا کارڈ، میں فرسٹ آیا ہوں۔
میں نے اے گریڈ لیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ فیل ہونے والا اعمال نامہ ہوتا ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، بس جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کو داہنی طرف سے، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا اس دن کی ملاقات ضرور ہوگی، انی ظننت، میں تو گمان غالب رکھتا تھا، انی ملاق حسابیہ ہوں کہ میں اس دن کے حساب سے ملنے والا ہوں، I am going to confront this accountability, I was sure. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ہوگا ایک خوش و خرم زندگی میں، من مانے عیش میں ہوگا۔ بڑے خوبصورت ترجمہ کیا ہے مولانا فتح محمد صاحب نے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، فَهُوَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہاں پر؟ اونچے اونچے باغات میں، قطوفها دانیہ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو عمل تم نے ایام گزشتہ میں کیے تھے اس کی بنیاد پر کھاؤ پیو مزے کے ساتھ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب آیا وہ دوسرا حسرتناک منظر، اور جس کسی کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بائیں جانب سے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، فیل تو تھا ہی، رزلٹ ہی نہ آتا، رزلٹ کارڈ ہی گم ہو جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اور اے کاش وہ ہوتی فیصلہ کر دینے والی، یعنی موت ہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی، یہ دوبارہ زندگی ہی مجھے نہ ملتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، خاک میں مل گئی میری سلطنت۔ خذوہ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک ایسے زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا، پھر جکڑ دو اس کو ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، 70 گز ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ وہ اللہ جل شانہ کی پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کو رب نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، سو آج اس کا یہاں کوئی دوستدار نہیں ہوگا، یعنی گرم جوش ساتھی، حمیم جو ہے یہ کھولتا ہوا پانی کے لیے بھی آیا اور گرم جوش ساتھی کے لیے بھی آیا، ہمدرد ساتھی۔ ولا طعام، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا، الا من غسلین، سوائے زخموں کی دھون کے، پیپ کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔
فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن تو اس عزت والے پیغام بر کے ذریعے آیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وما ہوا، نہیں حضور کے بارے میں ذکر ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم مانتے ہو، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، اس کا نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ بڑی سخت آیات ہیں، توجہ سے سنیے گا ان کو، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو بائک پاس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کا ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا کام کتنا ڈیلیکیٹ ہے، کتنا ریسپانسبل ہے، اور یہاں اصل میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سخت الفاظ میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں اصل میں سنانا جو ہے کفار کو مقصود ہوتا ہے، جیسے ماں جو ہے کبھی ڈانٹتی بیٹی کو ہے لیکن سناتی بہو کو ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت سے کوئی جھوٹ بات کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ان کی شارک کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو ایسے میں کوئی نہ ہوتا تم میں سے کہ جو ہمیں اس سے روک سکتا، درمیان میں آ کے رکاوٹ بن جائے، ہوتا نا کبھی کوئی والد جو ہے وہ بچے کو زیادہ مارنے لگے تو کوئی چچا، کوئی بچے کا یا تایا یا بڑا بھائی جو ہے یا والدہ جو ہے درمیان میں آ کے رکاوٹ بن جاتی، نہیں بس تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے نبی کو بھی نہ چھوڑتا اگر وہ میری طرف کو غلط نسبت کرتا، اور پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ہمارے درمیان آ کے اوٹ بن سکتا اور ہمیں اس کام سے روک سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو اہل تقویٰ کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ بے شک یہ نصیحت کافروں کے لیے بڑی حسرت کا باعث بنے گی قیامت کے دن۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا پچھلی صورت میں کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم کے دروازے پر تو ان کو جہنم کے داروغ کہیں گے کہ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو نصیحت ہے یہ بڑی مہنگی پڑے گی جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن، بڑی حسرت ہوگی انہیں اس پر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو قابل یقین ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح کیجئے رب عظیم کی نام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بعذاب واقع، واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، للکافرین لیس لہ دافع،
کہ کافروں کے لیے کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ، اللہ کی جانب سے ہوگا۔ کون سا اللہ؟ ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے، درجات والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جس دن روح الامین اور فرشتے اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، جس کی مقدار، جس کی لمبائی، جس کی ڈیوریشن 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ فاصبر، پس صبر کر، صبرا جمیلا، بہت ہی اچھا صبر، خوب صبر کر۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر عذاب کو، جہنم کو، قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے تین نہیں ہیں، ماضی، حاضر اور مستقبل کے۔ اللہ کے لیے زمانہ ایک ہی ہے، سب کچھ حال ہی حال ہے اس کے سامنے۔ تو انہیں دور نظر آتی ہے قیامت، ہمارے سامنے پڑی ہوئی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر آگے لفظ حمیم، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی بصر سے بھی باب تفعیل میں کہا مبالغے کے ساتھ، یبصرونہم، وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذم ببنیہ، اس دن مجرم خواہش کریں گے کہ عذاب کے بدلے ان سے فدیے میں لے لیے جائیں ان کے بیٹے۔ آج جب بیٹا بیمار ہوتا ہے نا انسان کا، تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری عمر میں میرے بیٹے کو دے دے، مجھے موت دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہ قیامت کا ہولناک منظر جو ہے اس پر کیا ہوگا؟ الٹ ہو جائے گا۔ جس دن انسان خواہش کرے گا، مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس سے عذاب کو ہٹا لیا جائے، اس سے فدیے میں اس کے بیٹے لے کر، وصاحبتہ، اس کی بیوی لے کر، واخیہ، اس کے بھائی لے کر، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس کا سارا کنبہ قبیلہ جو رہتا ہے وہ سب کا سب لے لیا جائے اور اس کو جہنم سے خلاصی دے دی جائے، عذاب سے خلاصی دی جائے۔ یہ انسان خواہش کرے گا۔ اور یہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے، یہ خاص ترتیب میں ذکر کیا ہے کہ سب سے انسان کو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ بیٹا۔ بیٹے لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ نیکسٹ ٹو دیٹ بیوی لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ بھائی لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اور سارا کنبہ قبیلہ ہی لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ جو حسرت ناک منظر ہے اس کا آپ تصور کریں، اور وہی یہاں پر بتانا مقصود ہے۔ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذم ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، بلکہ میری بجائے زمین پر جتنے ہی بسنے والے لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا۔ ثم ینجی، پھر اسے چھڑا لیا جائے عذاب سے، اسے نجات دے دی جائے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظی، بے شک وہ جہنم جو ہے وہ تو بھون ڈالنے والی شے ہے،
نزعات للشوا، کھال ادھیر دینے والی، تدعو من ادبر وتولی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے پیٹھ پھیری ہوگی اور بے رخی برتی ہوگی اس بات سے کہ عذاب آنے والا ہے۔ تدعو بلائے گی من ادبرا، کہ جس نے اس سے اعراض کیا، وتولی اور منہ پھیرا، وجمع فاوا اور مال جمع کیا اور اس کو دبا کے رکھا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں لگایا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم حوصلہ تھوڑ دلا واقع ہوا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ یہ تکلیف سے یہاں مراد کیا ہے؟ مالی اعتبار سے ذرا اس پر کنسٹرینٹ آتا ہے، تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے، مارے گئے، لوٹے گئے، بڑا مندہ حال ہے، مندے کا رجحان ہے مارکیٹ میں، شور مچائے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے صاحب ثروت بنا دے گا، اس کو مال عطا کر دے گا، اس کو خیر مل جائے گا، تو کیا ہوگا؟ منوعا، اس کو روک کے رکھے گا، منع کرنا، روکنا، منوعا اس کو کنجوسی کا مظاہرہ کرے گا اس پر۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کے بعد نوٹ کیجئے گا، یہ تقریباً وہی آیات ہیں کہ جو ہم سورہ مومنون میں پڑھ آئے ہیں، لیکن وہاں عنوان کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ عنوان مومنوں کو بنایا گیا تھا کہ کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ پردہ بھی ہٹا دیا، یعنی مومن ہی کو نمازی کہہ دیا۔ یہ کیوں کہا؟ کیوں جی زاہد صاحب، مومن کو نمازی کیوں کہہ دیا؟ یہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے۔ علمان، نعیم، لیکن نا بجائے یہ کہنے کے کہ مومن سوائے مومنوں کے، کہہ دیا سوائے نمازوں کی۔ جی ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا۔ ایک بندہ مومن کا کلاسیکل فیچر جو نظر آئے گا لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ نماز۔ دیکھیے سچ جو ہے غیر مسلم بھی بول سکتا ہے، دیانتداری کا معاملہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، انسانی ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں تو سب سے نمایاں جو آپ کا کلاسیکل فیچر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خاص طور پر آج کل کے دنوں میں، یعنی یوں دن ڈھلے گا 1:15 بجے ظہر کی نماز، پھر 3:30 بجے عصر کی نماز، پھر 5 بجے مغرب کی نماز، اور پھر عشاء کی نماز، یعنی پہ بہ پہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ مومن وہ ادھر مسجد میں آتا ہوا نظر آئے گا، پھر واپس جاتا ہوا نظر آئے گا، پھر ادھر آتا ہوا نظر آئے گا، پھر واپس جاتا ہوا نظر آئے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا۔ تو کوئی راستے میں کسی مکان کی بالکونی میں کوئی شخص جو ہے سمر میں باہر بیٹھا ہوا ہو تو کیسے پہچانے گا؟ نہیں، وہ تمام لوگ کہ جو ہمارے جیسے فیچرز رکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو اندازہ ہو جائے گا، یعنی وہ آپ گزریں گے یہاں کسینہ سے تو اس کمیونٹی میں جو بھی جس آدمی کی بھی داڑھی نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے ابھی بس سے اترا ہے ہندو سینٹر کے سامنے کہ وہ ہندو سینٹر میں جائے گا یا مسلم سینٹر میں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ فیچرز تو ایک جیسے ہیں، مسلمانوں کے بھی وہی فیچر ہیں جو انڈو پاک سے رہنے والے ہیں، اور ہندوؤں کے بھی وہی فیچر ہیں، لیکن جو مسلم سینٹر کی طرف آئے گا پہچانا جائے گا وہ مسلمان ہے۔ تو میرے استاد جن کا میں نے بار بار آپ کو ذکر کیا ہے، 2 ہی آدمیوں سے میں نے تربیت زیادہ تر پائی ہے، ویسے تو بہت سے لوگوں کا میں ممنون احسان ہوں،
مولانا شمس الرحمان افغانی جو ہماری مسجد کے خطیب تھے، یعنی بنیادی طور پر جو دین کی طرف رغبت پیدا کی تھی انہوں نے پیدا کی تھی میرے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور پھر قرآن جو ہے یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا. وہ اپنے علاقے کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ موت فوت کے موقع پر چونکہ عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیفور پارٹیشن، اب ظاہر ہے کسی گھر میں کوئی فوتیدگی ہوئی ہے تو وہ ارسپیکٹو کہ وہ مرنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے، سبھی جا کر اب ظاہر ہے کہ اس جو صف بچھی ہوئی ہے، دری بچھی ہوئی، جا کے بیٹھتے تھے تعزیت کے لیے. تو اسی طرح کا موقع تھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی دری کے اوپر تعزیت کے لیے. اذان ہو گئی تو 2-3 بزرگ جو تھے اٹھ کر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہاں ایک ہندو جو تھا ذرا بڑا جولی قسم کا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو اذان ہوئی تو جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھنے چلے گئے، اور میں اور یہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم ہندو ہیں، اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہ سکھ ہیں. تو جو 2-3 مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی تم بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. اذان ہوئی تو فوراً مومن پہچانا گیا، نماز ہو گئی. تو اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو، اور کوئی شخص جو ہے وہ گپوں میں مصروف رہے یا اپنے کاروبار میں مصروف رہے یا پاؤں پھیلا کر سوتا رہے. مجھے اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو وہ سوتا رہے یا گپیں لگاتا رہے یا ٹی وی دیکھتا رہے یا کاروبار کرتا رہے، کیسا مومن ہے وہ؟ تو مومن ہو اور نماز کے وقت جو ہے وہ اسی حالت میں رہے، ہو نہیں سکتا. تو مومن کا جو ویزیبل فیچر ہے جس سے مومن پہچانا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نماز. تو بڑی سے بڑی میٹنگ ہو، بڑے سے بڑا فنکشن ہو، بڑی سے بڑی گیدرنگ ہو، بڑی سے بڑی مصروفیت ہو، مومن کی پہچان کیا ہے؟ نماز کا وقت ہوگا تو گویا وہ بے چین ہو جائے گا، بیٹھ نہیں سکتا وہاں پر. ون وے آر دی ادر، دس وے آر دی ادر، بھاگے گا وہاں سے، نکلے گا وہاں سے کہ میں نکلوں فٹافٹ، نماز کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اس لیے مومن کو مومن کہہ دیا جائے یا مومن کو مصلی کہہ دیا جائے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں. اور وہ بات کہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ملنگ دوڑ مسجد تک. میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا مبارک تانا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اگر ہماری دوڑ اللہ تک ہو جائے، ہم اسی کے سامنے روئیں، اسی کے سامنے جائیں، اسی کے سامنے پکاریں، اسی سے مانگیں، اور کیا چاہیے؟ تو واقعی ملا کی دوڑ مسجد تک ہو تو یہ مطلوب ہے. تو مومن کی پہچان جو ہے، ایک مسلمان کی پہچان کچھ نہیں ہے سوائے کس کے؟ دل میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن باقی تمام چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں. سچ بولنا، دیانتداری سے معاملہ کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب چیزیں کافر بھی کر سکتے ہیں، مومن بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہچانا مومن کس سے جائے گا؟ یا تو داڑھی کا مخصوص جو فیچر ہے وہ بھی وہ داڑھی کے جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو رکھو، اس سے ذرا نمایاں ہو جاتا ہے وہ. اور سب سے بڑی بات وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے سورہ حجرات میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے کوئی آدمی جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہوتا، لیکن نماز اس سے بھی زیادہ بڑی شے ہے، داڑھی سے بھی زیادہ جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ نماز کا وقت ہوگا اور بندہ مومن جب بے چین ہوگا اور بھاگے گا مسجد کی طرف، بھاگے گا مسجد کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اور مومن یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کی سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز. تو فرمایا ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان تھردلا واقع ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر کوئی تنگی آتی ہے مالی اعتبار سے تو شور مچاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے خیر ملتا ہے، منوعا یعنی مال ملتا ہے تو اس کو روک کر تنگ کر کے رکھتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے.
الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں. یہ جو فصلی بٹیروں کی طرح نماز ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی رمضان آیا تو رمضان میں تو نمازیں پانچوں کی پانچوں پورے وقت کے ساتھ اور با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور یوں ہی شوال کا چاند نظر آیا تو عید کے دن کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی. فجر تو بہت دور کی بات ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے، کسی تکبر سے بچائے، مجھے بھی. سوچنے کی بات ہے، کیا نماز رمضان میں فرض ہے؟ صرف نماز پر دوام فرض ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا. تو بندہ مومن جو ہے وہ تو نماز میں دوام اختیار کرتا ہے، سیزنل نمازیں نہیں پڑھتا، فصلی نمازیں نہیں پڑھتا، بلکہ ہمیشہ نماز پڑھتا. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ایک نون شیئر موجود ہے. حق معلوم، a known due, a known share is for those، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، مسکین کے لیے. انگریزا نوٹ کیجیے گا، حق کہا ہے. ایک ہے صدقہ دینا یہ سمجھ کر کہ میں جو کسی کو دے رہا ہوں اس پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنے مال میں سے دے رہا ہوں. لیکن یہاں جو سوچ قرآن مجید ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اصل میں میرے مال میں میری ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ میرا ہے ہی نہیں. یہ تو غرباء و مساکین کا حق ہے جو اللہ نے میرا امتحان لینے کے لیے میرے مال کے اندر شامل کر دیا، جسٹ ٹو ٹیسٹ می، کہ میں ان کا ڈیو ان تک پہنچاتا ہوں کہ نہیں پہنچاتا. تو حق کہا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے، جس سے انسان اپنے آپ کو امن میں سمجھے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، بس ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. ملامت کس پر ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں یہ زیادتی کرنے والے ہیں. یہ تینوں آیات جوں کی توں وہی ہیں کہ جو ہم سورہ مومنون میں پڑھ کے آئے ہیں. اس سے اگلی آیت بھی جوں کی توں ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. صرف اس فرق کے ساتھ یہ آیا ہے، وہاں جمع کے صیغے میں تھا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہاں کیا تھا کہ کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے. اب نماز کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہونے پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی بھی چوری ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، صحیح طریقے سے وضو نہ کرنا، صحیح طرح سے سجدہ نہ کرنا، صحیح طرح سے رکوع نہ کرنا، بس صرف یوں تھوڑے سے جھکے اور پھر اٹھ کے یوں ٹھونگا لگایا زمین پر پھر اٹھ گئے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ. اب جن حضرات کے پاس نسخے ہیں ذرا نکالیں جلدی سے سورہ مومنون 18ویں پارے کی پہلی 11 آیات، ان کا کمپیریزن کر لیں دونوں کا.
18वें पारे का आगाज। देखिएगा आयत नंबर 5, 6, 7 और 8, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5, 6, 7, 8। ये 4 आयतें एग्जैक्टली सेम रिपीट हुई हैं सूरह मारिज के अंदर, आयत नंबर 29, 30, 31 और 32 और 33। सॉरी 32 तक, 29, 30, 31 और 32। सूरह मोमिनून में मोमिन कहा गया उनको, ये हम नोट कर चुके, और सूरह मारिज में उनको मुसल्लीन कहा गया, नमाज पढ़ने वाले। इस पर बहस हो चुकी। उसके बाद सूरह मोमिनून में उसकी आयत नंबर 4 में कहा गया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ज़कात का फेल करने वाले हैं। उसके लिए पैरेलल यहाँ पर 2 आयत, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। देखिएगा आयत नंबर 24 और 25, उनके मालों में मुतय्यन हक़ मौजूद है मांगने वाले के लिए और महरूम के लिए। फिर सूरह मोमिनून में आयत नंबर 3 देखिए, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिदून, वो लग़्व बातों से, बेकार बातों से दूर रहते हैं। अब ये आयत जो है वहां पर नहीं है, लेकिन गौर करेंगे आप तो इसकी जो असल रूट कॉज है वो यहां पर मौजूद है। क्यों दूर रहते हैं? इसलिए कि वो आखिरत पर यकीन उनको इतना ज्यादा है कि अल्लाह से इतना डरते रहते हैं क़यामत के दिन से कि उनके रुझान अपने वक्त के ज़ाया करने की तरफ जाता ही नहीं। अगर ये यकीन हो जाए कि ये अरसा इम्तिहान है, ये पीरियड जो है ये इम्तिहान का पीरियड है, तो इसमें इंसान कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। बहुत आमक है वो शख्स के जो कमरा इम्तिहान में बैठ के वक्त ज़ाया करता है, इसलिए कि वहाँ तो लिमिटेड टाइम है, 3 घंटे का पर्चा है, 3 घंटे पूरे होंगे फौरन आवाज़ आएगी इन्विजिलेटर की तरफ से, टाइम इज ओवर। तो अक्लमंद आदमी कौन है कि उसके एक एक मिनट को कीमती समझता है, उसे पता है कि ये 3 घंटे हैं, जो कुछ मैंने करना है वो कर लूँगा। कि ये घड़ी मैशर की है तो उर्सा मैशर में है, पेश कर गाफिल अमर कोई अगर दफ्तर में है। तो जितना इंसान को आखिरत का यकीन होगा इन द राइट अर्नेस्ट, उतना ही इंसान जो है लग़वियात से परहेज करेगा, बेकार बातों से, अपना खुद हिसाब करेगा कि ये वक्त मुझे अल्लाह के हाँ इस वक्त का हिसाब पेश करना है। ये जवानी कहाँ गंवाई थी, उम्र कहाँ गंवाई थी। वो जो 5 सवाल मैंने आपको बताए थे ना कि हुजूर ने फरमाया कि जब तक कोई शख्स 5 सवालों का जवाब नहीं दे लेगा तो उसके दोनों पांव अल्लाह की अदालत के कटहरे से हिल नहीं सकेंगे। ला तज़ूला कदम अब्न आदम हत्ता युसल अन खम्सिन अम मालिही फीमा अन उमरिही फीमा अफना वम शबाबिही फीमा अबला वम मालिही ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व मा अमिला फीमा अलिमा। उम्र कहाँ बिताई, जवानी कहाँ गवाई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म हासिल हुआ उसके मुताबिक अमल कहाँ तक किया। तो जब ये महसूस होगा कि ये जो है इम्तिहान की घड़ी है और क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, उसके लिए 3 आयत यहाँ पर आ रही हैं। देखिए सूरह मारिज में कि वहाँ एक आयत में वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिदून, कि वो लग़्व बातों से, बेकार बातों से अपना पहलू बचाते हैं। यहाँ उसके लिए 3 आयत, वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, वो बदले के दिन की तस्दीक करते हैं, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और वो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं। क्यों डरते हैं? इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, बेशक उनके रब का अज़ाब नचिंत करने वाला नहीं है। फिर आपको याद दहानी करवा दूं कि इंटेलेक्चुअल हलकों के अंदर इसको बड़ी हिकारत की निगाह से देखा जाता है कि बस वो तो बस डर के मारे करता है। एक हवाई सी बात कही जाती है कि असल में अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर करना चाहिए सब कुछ। याद रखिएगा, हुजूर से बढ़कर अल्लाह को चाहने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं। हुजूर अल्लाह के अजाब से डरते थे, हुजूर जन्नत की तलब करते थे। और फिर बड़ी मोटी सी बात है,
ایک ایسی شے کہ جو اصل میں ڈینجرس نہ ہو اس سے ڈرنا حماقت کی بات ہے، لیکن ایک چیز واقعی ڈینجرس ہو اس سے نہ ڈرنا حماقت کی بات ہے۔ اگر تو جہنم کا تصور خیالی ہے، ریئل نہیں ہے، ویسے ہی اللہ میاں نے ڈراوا دیا جیسے بچے کو ڈراتے ہیں کہ وہ بھوت آ گیا، جن آ گیا، پولیس آ گئی، ہاں جی بہو آ گیا، ہاں جی، یا جیسے ہم سے ڈراتے ہیں بچے کو مائیں والدین ڈراتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دانت باہر نکلوا دیں گے تو بچے ہم سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ حقیقتاً وہ چیز جو ہے وہ خوفناک نہیں ہے، لیکن بچہ اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اسے ڈر جاتا۔ تو وہ چیز کہ جو اصل میں خوفناک نہ ہو اس سے خوف کھانا، اس سے ڈرنا بے عقلی کی بات ہے، لیکن کوئی چیز واقعتاً خوفناک ہو، واقعتاً ڈینجرس ہو، اس سے نہ ڈرنا کیا ہے، وہ بے وقوفی کی بات ہے۔ بجلی جو ہے وہ اس کا ننگا تار ہے، اس سے بچ کے رہنا عقل مندی کی بات ہے، اور خام خواہ جو ہے وہ اس کو جا کے ہاتھ جا کے لگانا یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ تو یہاں کیا ہے، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون۔ پھر سورہ معارج کے اندر نوٹ کیجئے گا اس کی آیت نمبر 33 جو ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اب اس کے پیرلل آیت آپ کو ان 11 آیات میں نہیں ملتی، لیکن آپ ایک آیت پیچھے جائیں گے، سورہ حج کی آخری آیت کا موضوع ہی شہادت ہے کہ امت مسلمہ کو تو ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ گواہی دینے والے بن جائیں اللہ کی طرف سے پوری نوع انسانی کے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے بن جائیں ان کے خلاف۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، دونوں جگہوں پر اول و آخر نماز کا تذکرہ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہی بات جو پہلے میں کہہ بھی چکا ہوں پھر دہرا رہا ہوں اس کو، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمیں پہچان لینی چاہیے کہ نماز کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اور پھر مردوں کے لیے وہ نماز باجماعت ہی نماز ہے، ورنہ نماز نہیں۔ کہنے ہونے کو تو بہرحال ہو جائے گی، میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہا، واجب کیوں ہے؟ اسی لیے واجب ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ کو مسجد کے وقت کے ساتھ باندھتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو نماز اس پر اثر ڈالتی ہے۔ اور اگر گھر میں نماز پڑھے گا تو پھر تو لگے ٹائم ہے نا کہ عصر کا وقت 3:10 پہ شروع ہو گیا اور جا کے 4:45 بجے تک رہے گا، تو بڑا کھلا وقت ہے، جب مرضی چاہے گا پڑھ لے گا۔ لیکن اگر عصر کی نماز 3:30 بجے یہاں آ کے پڑھے گا تو کیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس سے اس کی نفسیات پر، اس کے بیہیویئر پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر، ایطمع
کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم طاقت رکھتے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اس پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رہنے دیجئے ان کو، چھوڑیے، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ کھود کرید کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں ہماری آیات میں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ قبروں سے نکل کر دوڑیں گے، کانہم الی نصب یوفضون، جیسے شکار جیسے دوڑتے ہیں شکار کے جال کی طرف، شکاری کے جال کی طرف، یعنی جو شکاری ہوتا ہے وہ ایسا جال لگاتا ہے کہ جو شکار کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور شکار جو ہے بڑی خوشی خوشی اس کی طرف لبکتا ہوا جاتا ہے کہ میں جا کے کوئی چیز کھاؤں گا۔ جیسے مچھلی جو ہے وہ بڑے شوق سے آتی ہے اس کنڈی کی طرف اور پھر آ کے وہاں پھنس جاتی ہے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ہوگا کیا، بالآخر وہ وہاں جا کے پھنس جائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ رہا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، کہ کس سے پہلے کہ ان پر آ جائے ایک دردناک عذاب۔ قال یا قوم، حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں وضاحت کے ساتھ تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں مہلت دے گا ایک وقت معین تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کی اجل آ جاتی ہے، اللہ کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو لا یؤخر، پھر تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ قال، حضرت نوح نے عرض کی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اب دعوت کس چیز کا نام ہے؟ تبلیغ، دعوت، پکارنا، دعویٰ ورک جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہنا بہت آسان ہے لیکن واقعتاً دائی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے مالک، میں نے پکارا اپنی قوم کو رات بھی اور دن بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو جو میری پکار نے، میرے بلانے نے ان کے فرار میں اور اضافہ کر دیا۔ فلم یزدہم دعائی، تو نہ بڑھایا ان کو میری پکار نے، میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر وہ اور زیادہ دور بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک ہر مرتبہ جب میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے،
جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے تان لیے، واصروا واستکبروا استکبارا، اور اڑ کر اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں سنتے، یعنی بار بار وہ کہتے، صبح بھی بلا رہے ہیں، شام بھی بلا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وہ سامنے نوح آ رہے ہیں، ابھی ہمیں کوئی بات کہیں گے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا کانوں میں ہم سن نہیں رہے۔ کسی نے اوپر کپڑا ڈال کے میں آپ کی بات نہیں سنتا، تو یہ کیا ہے؟ لیکن وہ اللہ کا بندہ 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بھی، یعنی بلند آواز سے بھی پکارا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے اعلانیہ بھی انہیں دعوت دی اور میں نے ان کو سرگوشیوں میں بھی دعوت دی۔ اسراراً چھپ کر بھی کہا اور اعلانیہ بھی کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں ان سے کہتا رہا اپنے رب سے بخشش مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے میںہ برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور بیٹوں سے، اموال و اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اس پر اعتقاد کرتے ہوئے، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اللہ نے ان میں روشنی پیدا کی، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ نے چاند میں روشنی رکھی، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو بنایا ایک جلتا ہوا چراغ، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ قرآن مجید اکثر جو ہے فرق کرتا ہے سورج اور چاند میں، کہ چاند کو صرف روشن قرار دیتا ہے جبکہ سورج کو چراغ قرار دیتا ہے، اور اب تک کا ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ چاند میں خود جلنے کا عمل نہیں ہوتا، وہ صرف روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جبکہ سورج کے اندر خود جلنے کا عمل ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے اگایا جاتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اب یہ تمہیں زمین سے اگایا جیسے اگایا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کوئی مرحلہ ایسا بھی ہوا جب انسان کو زمین سے اگایا گیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، اور انسان مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا، پہلے پودوں کی سٹیج سے گزرا، پھر ہوتے ہوتے وہ انسان بنا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں لوٹائے گا، یعنی زمین میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ، حضرت نوح نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، اب یہ رخ بدل گیا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا استغاثہ شروع ہو گیا قوم کے خلاف۔ قال نوح نے فرمایا، عرض کی، ربی انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، واتبعوا، اور پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور تابع ہوئے ان کے
کہ جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا. اور تابع ہوئے ان کے جنہوں نے ان کے مال اور اولاد کو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہ دیا. ارشاد ہوا وَمَكَرُوا، مزید حضرت نوح نے عرض کی اور انہیں چالیں چلیں، مکرن کو 12 بڑی بڑی چالیں. وقالوا، اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، یعنی ان کے لیڈروں کا قول ہے نا، مت چھوڑنا اپنے خداؤں کو، ولا تذرن، اور مت چھوڑنا ودم ولا سعام ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے. اصل میں وہ ان کے بزرگ تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے. مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا، اور ان لیڈروں نے ان کو بہت زیادہ گمراہ کیا لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو اے اللہ مت بڑھا ان کو، ان ظالموں کو، مگر گمراہی میں. انہیں گمراہی پسند ہے تو تو بھی انہیں گمراہی میں اور آگے لے جا اور بھٹکا دے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور اپنے گناہوں کے سبب وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، پس وہ داخل کیے گئے آگ میں، یعنی آگ میں داخل کیے جائیں گے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے. وقال نوح ربی، اور حضرت نوح نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑنا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستا ہوا. انک ان تذرہم، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی تباہ ہو چکی ہے. ان کا بی مر چکا ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، انہوں کا بی مر گیا. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم بھی نہیں دیں گے مگر فاسق اور فاجر کو، اور کافر اور فاجر کو. رب اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اور بخش دے تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے اور کچھ نہ بڑھا سوائے تباہی کے. تو یہ بھی اللہ کے رسول ہی کی پکار ہوتی ہے. اللہ کا رسول ایک طرف سراپا رحمت ہوتا ہے، لیکن جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اس کی پکار بھی ایک مظلوم کی پکار ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچا کرو. فلیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو نبی بھی مظلوم ہوتا ہے جب اس کی بات کو ٹھکرایا جائے، اس لیے کہ سچے کا حق ہے کہ اسے مانا جائے، اور سچے کو نہ ماننا کیا ہے؟ حق تلفی ہے، اور اسی کا نام ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہو کہ وحی کیا گیا ہے میری جانب کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا، یعنی قرآن کو سنا. فقالوا، تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب پڑھی جانے والی بات سنی ہے، یعنی قرآن. یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارا رب تو بڑی شان والا ہے،
تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے۔ وَالْآخِرَةُ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارا رب تو بڑی عظمت والا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا خیال تھا کہ بے شک انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں میں سے لوگوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کی سرکشی، اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، یعنی کچھ جنوں سے تعلقات ہو گئے اور انہوں نے کچھ خبریں جو ہیں ادھر ادھر سے دینی شروع کر دیں، تو اس سے زیادہ اور وہ زیادہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور جیسے تم گمان کرتے ہو ہم بھی ایسے ہی گمان کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پاتے تھے۔ یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو پہلے تو جنات جاتے تھے اوپر آسمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے جو آرڈر شیطانوں میں جو فرشتوں کو ایشو ہو رہے ہوتے تھے، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سن گن کر سیکریٹریٹ میں گئے تو کوئی کاربن پیپر مل گیا، اس کو ذرا صاف وغیرہ کر کے دیکھا تو آرڈرز پتہ چل گئے، تو نیچے بتا کر پیسے ویسے لے لیے کسی سے کہ دیکھو تمہارا تبادلہ جو ہے میں پیسے دو میں کروا دیتا ہوں، تبادلہ تو ہو چکا ہوا ہے، اسے لے کے آیا، دیکھا تمہارا تبادلہ ہو گیا، یہ تمہاری پروموشن ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سب کام جو ہے وہ جن کیا کرتے تھے پہلے، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یوں ہی ہم اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان پر پہرا بڑا سخت ہے، ہمیں کوئی پاس نہیں پھٹک نہیں دیتا، اور ذرا گئے نہیں تو پیچھے سے انگارہ آتا ہے، شہاب ثاقب آتا ہے، اور ہم پر فوراً جو ہے بیماری شروع ہوتی ہے، میزائل آ جاتا ہے پیچھے سے۔ اب یہ بڑی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، تو کیا ہوا کہ جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید وہاں پر پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے سنا تو اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا اوہو، ہونے لگا پتہ۔ یہ تھی ساری بات کہ یہ اللہ کا یہ کلام نازل ہو رہا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کہ تم اس میں کوئی درمیان میں گڑبڑ نہ کر سکیں، ہمارے خلاف پیرا تھا، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ اب وہ جا کر اپنی ساری جو ہے فائنڈنگز اور آبزرویشن جو ہے باقی جنوں کو جا کے بتا رہے ہیں، یہ سارا خطبہ جو ہے وہ ہے۔ تو ہمیں بڑی پریشانی تھی کہ انا لمسنا السماء، کہ ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ ہم اس کو چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پاتے تھے، وانا كنا نقود منها مقاعد للسمع، جبکہ اس سے پہلے ہم اس کے پاس جا کے آسمان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے، مقاعد للسمع، ذرا کان لگا کر کچھ سننے کے لیے کہ کوئی کم دی گل لب جائے طرف پھڑ کے لے آئیے۔ تو فمن یستمع الآن، ہاں تو اب جس کسی نے بھی کچھ سنا، سنگن کرنے کی کوشش کی، یجد لہ شہابا رصدا، تو ایک انگارہ اس کو اپنے لیے تیار پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کام ٹائٹ ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے کوئی خیر کرنا چاہتا ہے یا ان پر کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی شر کا ارادہ رکھتا ہے یا خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسانوں کی بھلائی کر رہا ہے یا ان پر کوئی عذاب بھیجنے والا ہے، کہ ہم پر بڑا ٹائٹ جو ہے وہ نظام کیا ہوا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ،
اور بے شک ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں اور ادروائز بھی ہیں، کنّا طرائق قددا، اور ہمارے کئی راستے ہیں، کئی ہمارے مذہب ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم گمان رکھتے ہیں، اللہ نوجز اللہ فی الارض، کہ بے شک اللہ کو کوئی بھی عاجز نہ کر سکے گا زمین میں، ولن نوجزہ ہربا، اور نہ ہی کوئی بھاگ کر اس کو تھکا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اس کو تھکا سکیں گے۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ لما سمعنا الہدی آمنا بہ، کہ ہم نے تو ہدایت کی بات سن لی ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، فَمَن یؤمن بربہ، بس جو کوئی اپنے رب کو مانے گا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو نہ تو اسے ڈرنا ہوگا کسی نقصان سے، ولا رہقا، اور نہ کسی زیادتی سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے فرما بردار بھی ہیں اور زیادتی کرنے والے بھی ہیں۔ فمن اسلم، تو جو کوئی فرما برداری کو اختیار کرے گا، فاولئک تحروا رشدا، تو وہ سیدھے راستے پر چلے گا، تو وہ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ واما القاسطون، اور رہے زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، فکانوا لجہنم حطبا، تو ان کا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کا بہت سا پانی دیتے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کی آزمائش کر سکیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں تو خاص اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دو، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے کہ ان کو نقصان پہنچائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہو کہ بے شک میں تو پکاروں گا اپنے رب کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی کسی نفع کا یا ہدایت پر گامزن کر دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ یعنی ایک ہے راستہ بتانا، ایک ہے بالفعل راستے پر چلانا، اس کا اختیار نبی کے پاس نہیں ہے۔ نہ تو میں تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں پکڑ کر ہدایت پر لا سکتا ہوں، ان دونوں چیزوں کا میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور میں اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہاں اللہ کے پیغام کو پہنچانا میرے ذمے ہے، تب میں تمہارے پاس جا کے جاتا ہوں اور تمہاری محنتیں کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا،
تو وہ جان لیں گے کہ مددگار کس کے کمزور تھے اور شمار کس کا تھوڑا تھا. یعنی یہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے نا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں نا، یہ 4 ٹوڈو جو تمہارے ساتھ جمع ہیں، یہ تمہارے کیا مدد کریں گے. ہماری محفل دیکھو چوپال کس کی بڑی ہے، 4 بندے کس کے ساتھ زیادہ ہیں. وہ بڑا ہے کہ یہ تمہارے جو 4 آدمی ہیں، 2-4 جو لولے لنگڑے آدمی تمہارے ساتھ پھر رہے ہیں، کسی کام کے نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مال نہیں، یہ تمہارے کس کام آئیں گے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور تھے اور کاؤنٹ کس کی تھوڑی تھی. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. کہہ دو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ابھی تمہیں کوئی مہلت دے گا، اس نے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں. عالم الغیبی، میرا رب ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے رسولوں میں سے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی ٹو میک شور ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، اور اس نے ان کی تمام چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے. اب یہ 2 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر. مزمل اور مدثر یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی کے لفظ ہیں. کسی نے اس کا ترجمہ چادر کر دیا، دوسرے کا کمبل کر دیا، کسی نے ایک کا کمبل کر دیا، دوسرے کا لحاف کر دیا. اس میں جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ، ایک ہوتا ہے انسان کا غور و فکر کا دور، کہ جب انسان کمبل اوڑے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے، لحاف لیے ہوئے بیٹھا غور و فکر کر رہا ہے. ٹپیکل پکچر جو علامہ اقبال کی وہ تصویر ہے کہ وہ کمبل کے اندر وہ یوں بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فلسفیانہ انداز ہے، غور و فکر کا انداز. اور دوسرا کھڑے کیے کہ حکم کیا ہے؟ بس غور و فکر ہو گیا بہت، اٹھو اب کام کا وقت آ گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر کہاں تھا؟ غار حرا میں. غور و فکر بہت ہو گیا، اب اٹھیے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ مگر رات کا کچھ حصہ. زمانہ نزول کے اعتبار سے اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے. اس کے بعد یعنی ان تمام اختلافات کے ہوتے ہوئے کہ جو ہیں کہ جو زیادہ جو رائے بنتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد سورہ نون کی پہلی 7 آیات ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، نون والقلم وما یسطرون. اس کے بعد ایک رائے کے مطابق پھر سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات ہیں، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں، پھر سورہ لہب مکمل نازل ہوئی ہے، پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. دوسری ایک رائے کے مطابق پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ مدثر ہے، پھر اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور پھر سورہ وہ آیات جو ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے. یعنی 5ویں نمبر پر کمپلیٹ سورت جو پہلی نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس کے بعد آیات ہیں جن میں کہا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین،
اپنے عزیز و اقارب کو خبردار کیجیے۔ پھر حکم آیا ہے سورہ ہجر کے اندر جو واقع ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس بات کا آپ کو حکم ملا اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے۔ اب جو حکم ملا سورہ مدثر میں، اگر اس ترتیب کو مانا جائے کہ سورہ الگ کے بعد سورہ مدثر ہے، وہ کیا تھا کہ غور و فکر ختم ہوا، اب کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، قم فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ اب یہ تو حکم آ گیا کہ اسائنمنٹ یہ ہے، لیکن اس اسائنمنٹ کے لیے تیاری کیا ہے؟ اب وہ تیاری یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلے ذرا اپنے آپ کو چوک و چوبند کیجیے۔ اب انسان اپنے آپ کو چوک و چوبند کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات، نصفہ، نصف رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر مزید ایڈیشن کر لو، یعنی نصف، ایک تہائی رات، نصف رات یا دو تہائی رات۔ اور کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکٹیو رابطہ رکھنے کے لیے جو سب سے مؤثر فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ قرآن۔ اور خاص طور پر اس پہلو سے کہ جب بھی انسان کے لیے مشکل مراحل آئیں زندگی میں، کوئی بڑا پروجیکٹ ہو، یا انسان دنیا میں ستایا جائے اور محسوس کرے کسی سٹیج پر کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، محنت کر رہا ہوں، کوئی بات جو ہے میری مان نہیں رہا، دن رات ایک کر رہا ہوں، جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پا رہا، ماسٹر کرنے کے لیے آیا تھا، کئی سال ہو گئے، پاس نہیں ہو رہا، بال بچوں کو چھوڑ کے آیا تھا اس خیال سے کہ کچھ دیر لگاؤں گا، کچھ چار پیسے کما کے واپس آ جاؤں گا، لیکن بڑی مشکل سے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی نکال رہا ہوں۔ اب یہ فرسٹریشن ہوتی ہے انسان کو، تو ہر دفعہ جب ایک کام لیا، اس نے شروع کیا، کر نہیں سکا، فرسٹریشن ہوگی، کیا کرے گا؟ خط لکھے گا گھر، یا بچوں کے خط نکال کے پڑھے گا، ان کی تصویریں دیکھے گا، یا ان سے بات کرے گا ٹیلی فون پر اپنا غم مارنے کے لیے۔ لیکن انسان یہاں کس کے کام سے آیا تھا؟ جو بال بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں آیا، وہ پریشانی ہوگی تو بال بچوں کو کال کرے گا، لیکن جو اللہ کے کام کے لیے میدان میں آیا ہو، اس کو پریشانی ہوگی تو کس کو کال کرے گا؟ اللہ کو کال کرے گا۔ تو اللہ کو کال کرنے کا بہترین طریقہ بہترین وقت کون سا ہے؟ جب کال کرنی ہوتی ہے تو آپ اچھا وقت تلاش کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے کوئی پیچھے سے بیپر نہ بول رہا ہو اور کوئی اور بار بار کال نہ آ رہی ہو، سکون سے انسان ٹیلی فون کرے تو مزہ آتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی سکون سے بات کرنے کا، اس کو کال کرنے کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت، اس میں اللہ کو پکارنا۔ جی وہی تو ہے نا، مزہ تو اصل میں وہی ہے۔ ابھی دیکھ لیں آپ، اس ترجمے میں بھی آپ خود مانتے ہیں اس چیز کو کہ رات کے آخری حصے میں انشراح جو ہوتا ہے، کہ جب پرسکون ہو جاتا ہے سارا ماحول، تو پھر طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہ نیند آتی ہے، اس کے جھونکے آتے ہیں، اور پھر آ کے وہ چلے جاتے ہیں، پھر انسان کو انشراح صدر ملتا ہے، پھر انسان کو کنسنٹریشن ملتی ہے۔ شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے، لیکن اصل میں جو کنسنٹریشن انسان کے بنتی ہے، بیٹری چارج جو ہوتی ہے انسان کی، وہ اس وقت ہوتی ہے موٹیویشن کے لحاظ سے۔ تو رات کے آخری پہر میں، نصف شب کے بعد اللہ کو پکارنا، وہ تو بلکہ باب اللہ شاہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اور اپنے جگر کو جلا کر، اس کو کباب بنا کر جلا کے، اور پھر اپنی ہڈیوں کی آگ جلا کر، اور پھر رات کے آخری پہر میں اللہ کے گھر میں نقب لگاؤ اور اللہ کو لوٹ کے لے آؤ۔ چور کیا کرتا ہے؟ دن بھر تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور پھر رات کو کسی کے گھر میں نقب لگاتا ہے۔
نقب لگا کے اس کو لوٹ کے لے آتا. تو بہاؤ اللہ شاہ نے باقاعدہ یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ جو سب کو لوٹ لیتا ہے، وہ جس سے چاہے جو چیز مرضی اس سے لے لیتا ہے، جان تک لے لیتا ہے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. تم رات کے آخری پہر میں اس کے گھر میں نقب لگا کے اس کو لوٹ کے لے آؤ. تو اسلوب ہے کہنے کا. وہ ذرا گاڑی سی پنجابی ہے، نہیں آئے گی. آپ کی سمجھ میں آئے تو بہت سے اور لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، الٹا سمجھیں گے اس کو. تو وہ ہے جس کو یہاں کہا گیا قم اللیل، کمر کس لیجیے. بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی تیاری. کام کیا ہے؟ بڑا کام کیا ہے؟ ربک فکبر، اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی کبریائی کو اعلان کرنا، اللہ کی کبریائی کو بالفعل قائم کرنا، زمین پر اللہ کا عدل نافذ کرنا. معلوم ہو کہ انسانوں کو جو حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ حقوق آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو یوزرپرز ہیں، جو غاصبین ہیں، وہ آپ کو کرنے دیں گے؟ کبھی نہیں کرنے دیں گے. تو آپ کو تو چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی. پہلے نفس سے جنگ ہوگی، پھر گھر والوں سے جنگ ہوگی، کنبے قبیلے سے جنگ ہوگی، پھر لوگوں سے جنگ ہوگی، اور سب سے بڑھ کر پھر وہ جو اس کے سسٹم سے جنگ ہوگی. جو لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس نظام میں، اس معاشرے میں، وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا اس کے لیے تیاری بھی بڑی ٹھیک ٹھاک چاہیے. اب وہ تیاری کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اب جو لوگ اس ترتیب کو مانتے ہیں کہ پہلے سورہ مزمل آئی، بعد میں سورہ مدثر آئی، اب یہاں پر وہ قول ثقیل جو گیا اس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم آپ پر انا سنلقی، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. وہ بھاری فرمان آگے بڑھا ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا وہ نفس کو بچھاڑتا ہے، اشد وطئا بہت شدید ہے نفس کو بچھاڑنے کے لحاظ سے، واقوم قیلا اور زیادہ درست ہے بات کے لحاظ سے. یعنی جب انسان اپنی نفس کو کچلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر زبان کے اندر بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا قول جو ہے وہ بڑا فرم ہو جاتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی بے شک دن میں بھی آپ کے بہت سے مشاغل ہیں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں دن کو بھی، لہذا بڑا مشکل ہے رات کو جاگنا، اللہ کو بتائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور یکسو ہو جاؤ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہو. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو کارساز بناؤ. واصبر علی ما یقولون، اور جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے کنارہ کش رہیے بہت عمدہ طریقے سے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور چھوڑو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، ان دولت مند جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں. ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو کہ پھر میں ان کو ذرا گھیر کر اچھی طرح ان سے انتقام لے لوں. ان لدینا انکالم و جہیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی، بیڑیاں انہیں ڈالنے کے لیے. وطعاما ذا غصۃ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا بھی ہے. وعذابا الیما، اور ایک دردناک عذاب بھی. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، ان پر بھونچال آئے گا. وکانت الجبال کثیبا، اور پہاڑ تو بھربھرے ہو جائیں گے.
وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہوں گے جیسے ریت کے ٹیلے ہوں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اب یہاں دیکھیے پھر آیا وہ شاہدا علیکم، تم پر گواہ، تمہارے خلاف پروسیکیوشن کرنے والا. بے شک ہم نے بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکے والو، انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مکے والو ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے ایک رسول کو، شاہدا علیکم، تم پر گواہ بنا کر، تم پر پروسیکیوشن کرنے والا گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کے جرم کے وبال میں خوب جکڑ کر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اور تم بھی کیسے بچو گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچو گے. ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے نہ مانی بات ہمارے نبی کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، تو اگر تم نے اس کا انکار کیا تو کیف تتقون، کیسے بچو گے اس دن سے، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا غم کی وجہ سے. السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، 2/3 رات کے قریب اور نصف رات اور آدھی رات، وطائفۃ من الذین معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کا ایک گروہ بھی، ان میں سے ایک گروہ بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسی طرح. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی مقرر فرماتا ہے دن اور رات کا اندازہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے دن اور رات بنائے ہیں جو گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں. علم ان تحصوہ، واللہ یقدر اللیل والنہار، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، بس اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جو کچھ آسانی سے میسر ہو تمہیں قرآن میں سے. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو زمین میں محنت و مزدوری کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جو کچھ آسانی سے میسر ہو جائے وہ پڑھ لیا کرو قرآن میں سے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز. اب تہجد جو ہے یہ فرض نہیں رکھی گئی مسلمانوں پر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا قائدین کے لیے تو یقیناً یہ حضور پر تو واضح الفاظ میں فرض تھی، لیکن قائدین کے لیے بھی تقریباً ضروری ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جو قوموں کی قسمت جو ہے وہ بناتے ہیں. ان کا ایک کی ہوئی حماقت جو ہے وہ پھر صدیوں تک اس کے قوموں کو نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تب کیا ہے، اب ساری رات 2/3 1/3 اور نصف رات تو پڑھنا ممکن نہیں قرآن،
تمہارے لیے، تو کم سے کم کیا کرو، جو بھی آسانی سے ہو سکے، یعنی فجر کی نماز میں ذرا طویل قرات کر کے اس کو کمپنسیٹ کر لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنے آپ کے لیے، من خیرن، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو سامنے پاؤ گے اپنے اللہ کے حضور، ہوا خیرم و اعظم اجرا، وہی بہتر ہے اور وہی زیادہ بڑا اجر دینے، وہو خیرم و اعظم اجرا، اور اللہ تعالیٰ صلے کے اعتبار سے بھی بزرگ ہے اور ویسے بھی بہتر ہے۔ واستغفر اللہ، نہیں سوری، اللہ کے بارے میں نہیں کہا، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن، نیکیوں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو اللہ کے سامنے پاؤ گے، اللہ کے پاس پاؤ گے، اور وہ جو ہوگا تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یا ایہا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر بیٹھنے والے، لحاف میں لپٹے ہوئے یا کمبل میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پس خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ کبر یکبر تکبیرن کہ معنی ہے کسی کو بڑا کرنا، صغر یصغر تصغیرن کسی کو چھوٹا کرنا۔ تو تکبیر کے معنی جو ہیں وہ ہے کسی کو بڑا کرنا، نہ کہ صرف اللہ اکبر کہنا۔ کسی کو بالفعل بڑا کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ زبان سے اعلان کیا جائے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اس پر بس نہیں ہے۔ سورہ صف میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو اس کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ اللہ نے مسلمان کو، مومن کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف وہ اسے زبانی تسبیح سے ٹرخا دیے، نہیں، بلکہ باقی کائنات تو صرف تسبیح کرے گی جبکہ بندہ مومن اللہ کو بالفعل بڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگائے گا، جو بن پڑے۔ یعنی بالفعل اللہ کو بڑا کرنا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو جب اللہ کو منظور ہوگا سو ہوگا۔ ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ اس کی جد و جہد کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گویا بالکل ابتدا ہی میں بتا دی گئی تھی کہ آپ کا گول کیا ہے، اور جو انشاءاللہ کل ہم پرسوں پڑھیں گے سورۃ الضحیٰ کے ضمن میں دوبارہ، پہلے بھی میں اس پر بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ اس پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر، کہ کبھی غلطی سے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مورل ویلیوز ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، وعدے کی پاسداری ہے، اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر، ہی نیور میڈ اے مسٹیک۔ لیکن انسان کی خدمت